السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کسی بھی علاقے میں جنگ ہو یا کشیدگی میں کوئی ملک تجربات کر رہا ہو، ان دونوں طرح کے میزائلوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان میزائلوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرض کیجئے آپ تیزی سے چلتی ریل گاڑی یا گاڑی میں موجود ہیں اور ایسے میں آپ کھڑکی کا شیشہ ہٹا کر اپنا بازو باہر کی جانب نکالتے ہیں تو آپ کو اپنے بازو پر ہوا کا شدید دباؤ محسوس ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 200 یا 250 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی گاڑی کو ہوا کے ایسے دباؤ کا سامنا ہو تو اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اڑنے والے میزائل کو ہوا کی کیسی شدید رگڑ کا سامنا ہوتا ہوگا۔ دوستو، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل میں یہی بنیادی فرق بھی ہے، یعنی کروز میزائل زمینی کرۂ ہوائی میں اڑتا ہے اور ہوا کا دباؤ اور رگڑ برداشت کرتا ہوا اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائل سب سے پہلے راکٹ کی طرح زمینی کرۂ ہوائی سے باہر نکلتا ہے اور وہاں سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ یعنی کروز میزائل جہاز کی طرح جیٹ انجنوں کی طرف سے اڑتا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائل راکٹ کی طرح سفر کرتا ہے۔ ان دونوں طرز کی میزائلوں کے اپنے اپنے مثبت اور منفی پہلو ہیں، اس لیے اہداف کے مطابق ان کا استعمال عمل میں لایا جاتا ہے۔ دوستو، کروز میزائل ایک ہدف کے لیے روانہ کیا جاتا ہے اور یہ اپنے ہدف کو ٹیک ٹیک نشانہ بنانے میں بیلسٹک میزائلوں سے زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ کروز میزائل ایک گائیڈڈ میزائل ہے جو ایک مستقل رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے اور انتہائی درست انداز سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ سب سونک، سپر سونک اور ہائپر سونک رفتار کا حامل ہو سکتا ہے اور عموماً اس کے لیے پلس جیٹ انجن، ریم جیٹ انجن یا سپریم جیٹ انجن استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام حالات میں کروز میزائل فقط ایک ہتھیار کا حامل ہوتا ہے جو عموماً روایتی یا غیر جوہری ہتھیار کی صورت میں ہوگا۔ بیلسٹک میزائل، ناظرین کرام، کروز میزائلوں کے مقابلے میں بیلسٹک میزائلوں کو ایک یا ایک سے زیادہ ہدف کے لیے روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بنیادی اقسام میں شارٹ رینج، میڈیم رینج، انٹرمیڈیٹ رینج اور بین البراعظمی رینج شامل ہیں۔ دوستو، بیلسٹک میزائل کے لیے راکٹ انجن استعمال کیا جاتا ہے جو سب سے پہلے اس میزائل کو زمینی کرۂ ہوائی سے باہر نکالتا ہے۔ اس میزائل کو ہوا کی رگڑ کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ انتہائی اوپر پہنچانے کے بعد اسے دوبارہ زمین کی جانب روانہ کیا جاتا ہے اور زمینی تجاذبی کشش کی وجہ سے یہ انتہائی رفتار حاصل کر لیتا ہے۔ بیلسٹک میزائل زیادہ تر روایتی کے علاوہ غیر روایتی یعنی جوہری ہتھیار بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ بیک وقت کئی مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل کروز میزائلوں کی طرح ہدف کو انتہائی ٹیک ٹیک نشانہ تو نہیں بنا سکتے، مگر اس کے باوجود خاصی درستگی سے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔